کیوں کہوں بے کش ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کش ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا۔ ہاں بیٹے یہ گھر لے جانا ہے، آج سامان کچھ زیادہ ہو گیا۔ کہا کوئی بات نہیں اماں، لاؤ ہم پہنچا دیتے ہیں آپ کے گھر۔ سبحان اللہ۔ کہا اچھا بیٹے، ہاں۔ آپ نے دونوں تھیلے، ایک کتاب میں آتا ہے ایک دکھڑی لے لی اور سر پہ رکھ دیا اور چلنے لگے۔ وہ بوڑھی بھی چلنے لگی۔ کچھ وقت کے بعد گھر جب آ گیا تو آپ نے کہا بیٹے یہیں رکھ دو، وہ بوڑھی ماں نے، یہ میرا گھر ہے۔ رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا امی اب چلتے ہیں۔ بولے نہیں بیٹے ایسے نہیں جاؤ، ٹھہرو۔ پھر اس نے اپنے کرتے سے دوپٹے سے کچھ گٹھڑی کھولی اور سونے کے دینار درہم چلتے تھے وہ کچھ دیے اور کہا کہ بیٹے رکھو اس کو۔ کہا میں اسے کیا کروں گا لے کر؟ کہا بیٹے آپ کی مزدوری ہے۔ کہا آپ مسکرائے اور کہنے لگے امی، اماں جان آپ کہتے ہیں بیٹے اور پھر مزدوری بھی دیتے؟ جب بیٹے کہا ہے بیٹے کا حق تو پھر ادا ہونا چاہیے نا، آپ ہماری اماں ہیں تو اماں سے بیٹا کوئی کچھ لیتا ہے۔ وہ پھر بڑھیا خوش ہوئی۔ کہا بیٹے آپ بہت اچھے ہیں، صورت تو سبحان اللہ ہے، سیرت بھی سبحان اللہ ہے، تو ایک کام کرو۔ بولے کیا؟ بولے کہ نصیحت میری ہو سنو، اچھے بچے ہو، کہیں پھنس نہ جاؤ کہیں۔ کہا کیا بات ہے ماں، کیا بات ہے؟ کہا بیٹے ہمارے مکے میں ایک آدمی سنا ہے پیدا ہوا ہے، چھوٹی عمر ہے یا بڑی عمر معلوم نہیں، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور نام اس کا محمد ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس سے بچ کے رہنا۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے اماں۔ پھر جانے لگے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اماں نے کہا، بڑھیا نے، وہ بیٹے، کہا جی اماں کیا بات ہے؟ کہا مزدوری بھی نہیں لیا، نصیحت کو سن بھی لیا، اب جاتے جاتے اتنا تو کام کر دو، اتنا تو بول دو۔ کہا کیا؟ کہا بیٹے نام تو بتا دو، تمہارا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ اماں نام کو رہنے دو، بس تمہارا کام ہو گیا، میرا بھی کام ہو گیا۔ نام میں کیا ہے؟ نہیں نہیں بیٹے، کہا بس اماں رہنے دو، نام سنو گے تو پھر پریشان ہو جاؤ گے، غصہ آ جائے گا۔ بولے ایسے کیسے بیٹے، مجھے کیوں غصہ آئے گا؟ تو پھر نام بتا دیں۔ سرکار نے کہا، بولے ہاں۔ بولے اماں جس محمد سے ڈرتے ہو نا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جادوگر ہیں، اس سے بچ کے رہنا، اماں جان وہی محمد میں ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ بڑھیا چونک گئی، کھڑی ہو گئی، ہاتھ پکڑ لیا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چوما، چوم کے کہنے لگی کہ اگر آپ ہی محمد ہیں اور مکے والے کہہ رہے ہیں کہ جادوگر ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ کا جادو سارے مکے پہ چھا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور بڑھیا کی بات سچ ہو گئی، آپ کا جادو
سارے مکے والوں پر چھا جائے، بلکہ آپ کا جادو ساری دنیا والوں پر چھا جائے۔ اگر ایسا جادو ہے تو کیا اخلاق تھے آپ کے! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اچھے اخلاق، تہجد گزار، روزدار کے حقوق میں آتا ہے، یعنی آپ کی اچھے اخلاق ہوں گے تو آپ کے نام اعمال میں ایسا لکھا جائے گا کہ آپ روزدار ہے اور تہجد گزار ہے۔ یعنی اچھے اخلاق۔ اور پھر ایک حدیث پاک آئی ہے کہ آپ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق ایسے ہو کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ ہو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ ہو، اور یہ بھی اگر کوئی اچھے اخلاق میں چاہتا ہے کہ اس کی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہاتھ پیروں سے، زبان سے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ پھر لکھ لے جنت میں محل اس کا محمدی محل کے سامنے تیار ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی حضور کے سامنے ایک محل جنت میں ملے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بھی اپنے اخلاق اچھا کیجیے، اپنے ماں باپ سے بات کرنی ہو، اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہو، اپنے زوجات سے بات کرنی ہو، اپنے رشتہ داروں سے بات کرنی ہو، اپنے پڑوسیوں سے بات کرنی ہو، کہیں آپ جاب کرتے ہیں تو اپنے باس سے بات کرنی ہو، آپ کے چھوٹے کوئی ہو اس سے بات کرنی ہو، بڑے ہو اس سے بات کرنی ہو، آپ کے استاد سے بات کرنی ہو، آپ کے شیخ پیر سے بات کرنی ہو، بس آپ کے اخلاق کیسے ہو، آپ کی زبان اتنی میٹھی ہو کہ آپ کے اخلاق، آپ کی بولی بول کر، آپ کی بولی سن کر لوگ کہے یہ غلامان مصطفیٰ ہے، یہ غلامان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ابو آپ میٹھا بہت بولتے ہیں، بہت میٹھا میٹھا بولتے ہیں، تو میں نے بولا یار میٹھا میٹھا بولنا حضور کی سنت ہے، اور میٹھے میٹھے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میٹھی موٹھی باتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میٹھا میٹھا انہوں نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میٹھا میٹھا بولنا ثواب بھی ہے، اخلاق میں شمار بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، اللہ کے رسول کی رضا بھی ملتی ہے، اللہ کے رسول خوش بھی ہوتے ہیں، پھر اس سے کیا چاہیے؟ تو اپنے آپ کے اخلاق کو سنوارو اور اپنے اخلاق اچھے کرو، چلتے ہوئے جاتے ہوئے سلام کر لو، جھک جاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں حق پر ہونے کے بعد بھی اگر رشتے میں مضبوطی آتی ہے تو جھک جاؤ، تمہارا جھکنا بے عزتی نہیں ہے، عزت والا ہے، اور قیامت میں تمہیں اللہ کی بارگاہ سے عزت دلاؤں گا اگر تم جھکے کوئی رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اخلاق اچھے کرو، عبادت میں شمار ہے، اللہ رسول کی رضا ہے، بزرگوں کا نقش قدم ہے، اچھے اخلاق۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں اور مجھے توفیق عطا فرمائے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق مبارکہ کے سنہری واقعہ سننے کے بعد ہمیں کچھ ایسی تبدیلی آ جائے کہ لوگ دیکھیں تو کہے کہ یہ کہیں کچھ سن کر آیا ہے، کہیں سے پی کر آیا ہے، یہ کچھ اور تھا اب کچھ اور بن گیا ہے، اس کے اخلاق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر چاہے میری ماں بہن بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، کیا اپنے گھر میں رہتے ہو، کیا
اپنی ماں کے ساتھ، ساس کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، ننن کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے اخلاق پیدا کرو۔ ایک اور چھوٹی سی بات آئی ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر ہے